بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد علی والوں کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ تو لوگ اپنی زندگیوں کو ذکر آل محمد کی ترویج کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ عرش اولا پہ خالق کائنات کی صدا آتی ہے اور میرے ملائکہ جن جن ذکروں کی بنیاد میرے یہ بندے دنیا میں رکھ کے آئے ہیں، جاؤ فرش اعلیٰ پہ جاؤ، کار خیر کے مقام پہ جاؤ اور دنیا کو چھوڑ کے آنے والوں کے نامہ اعمال میں ہر وہ عمل لکھتے چلے جاؤ جس کی بنیاد مرنے سے پہلے یہ شخصیات رکھ کے آئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کے علم میں ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے اس دھرتی پہ اتنے علی والے زندہ باد نہیں رہتے تھے جتنا آج شان و شوکت سے رہتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک فرد مقروض ہے اپنے آبا و اجداد کا، اپنے والدین کا، اپنی ماؤں کا، جنہوں نے اپنی گھٹیوں میں ہمیں علی ولی اللہ پڑھ کے آج علی علی کے نعرے سکھائے ہیں۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، آج 1443 ہجری کی اس مرکزی مجلس عزا کے آغاز سے پہلے میری خواہش ہے کہ ہم اپنے اذہان کو متوجہ کریں ان شخصیات کی طرف 1400 سال سے جنہوں نے مشکلات برداشت کی، لہو کا سمندر طے کر کے ہم تک ذکر حسین ابن علی پہنچایا ہے۔ ان تمام کی ارواح کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے، محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس ہم نام کرنے جا رہے ہیں اپنے ان مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، 1400 سال میں ہر اس آغوش کے لیے جس نے ذکر آل محمد بڑی محنتوں سے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو تمام کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا انصار الحسین، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيبنا وحبيب إله العالمين أنيس الغريبين بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظام، روحي
لعنة الله الأبدية الثابتة الجارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد. محترم سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار عالمین نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے کہ دنیا میں 8 ارب افراد میں سے اللہ کے چند افراد کو منتخب کیا ہے کہ جو ذکر شاہ مظلوم کرنے کے لیے سال کے پہلے دن جمع ہو گئے ہیں. ذرا چشم تصور میں سوچئے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس ذکر کا میزبان بنایا ہے جس ذکر کو خالق کائنات خود کرتا نظر آتا ہے. آج استقبالیہ فکروں میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. محترم سامعین گرامی قدر، اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اسی سال 40 کی زیارت قرار دے. میں اور آپ اسی سال امام حسین کے مہمان بن جائیں. آج میں اور آپ ذکر امام حسین کے میزبان ہیں. خالق کائنات سے دعا ہے، اے پروردگار عالمین، ہمیں چوکھٹے حسین ابن علی پر اسی سال بلا دے. مجھے نہیں بھولتا اہل عراق کا وہ نعرہ جو سیدہ کائنات کو خطاب کر کے کہتے ہیں: ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ. جب عراقی مشی کرتے ہوئے نجف اشرف سے کربلا کی راہوں کی طرف جاتے ہیں، سیدہ کائنات کو خطاب کر کے ایک نعرہ کہتے ہیں: ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ. اے رسول کی بیٹی فاطمہ، گواہ رہنا 1400 سال ہو گئے ہیں ہم تیرے حسین کو بھولے نہیں ہیں. میں کہوں گا اس مرکزی مجلس میں خطاب کرتے ہوئے: اے مومنین کرام، سیدہ کائنات کو خطاب کر کے کہیے: اے بی بی، ہم تیرے حسین کو بھولے نہیں ہیں. 1443 ہجری میں ہے، ذکر کربلا کر رہے ہیں. اگر اللہ مجھے اور آپ کو 61 ہجری میں دیتا، زندگی عطا کرتا، تو اپنی جان لٹا دیتے. 5 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نئے سال کا آغاز بس ایک ہی صدا سے ہے کہ مولا ہم تیرے در پہ آ چکے ہیں. لبیک یا حسین. حسین 1400 سال گزر گئے، لہو کے دریا ہم نے عبور کیے، گردنیں کٹوائیں، اپنے بازو کٹوائے، لیکن تیرے ذکر سے غداری نہیں کی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. 5 مرتبہ لبیک یا حسین. حیدری، ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری. محترم سامعین گرامی قدر، according to the rule of sociology، علم عمرانیات کے ماہرین نے 3 قانون بتائے ہیں کہ اگر 3 طاقتیں کسی تحریک کے خلاف اکٹھی ہو جائے، کسی مشن کے خلاف اکٹھی ہو جائے، اس کا نام و نشان کائنات سے مٹ جاتا ہے. پہلی طاقت کا نام ہے پاور آف ویلتھ. علم عمرانیات والے کہتے ہیں کہ اگر دولت کی طاقت کسی تحریک کے خلاف استعمال کی جائے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. دوسری طاقت کا نام ہے پاور آف سٹیج، جس کے خلاف پروپیگنڈا استعمال کیا جائے، وہ فنا کے مائقدوں کا حصہ ہو جاتا ہے. تیسری طاقت کا نام ہے پاور آف سٹیٹ، جس کے خلاف حکومتیں اکٹھی ہو جائے، جس کے خلاف ریاستیں اکٹھی ہو جائے، وہ فنا کے مائقدوں کا حصہ. علی کے خلاف دولت استعمال ہوتی رہی، ملٹری استعمال ہوتی رہی، ریاست حسینیت کے خلاف، قلم حسینیت کے خلاف، دولت حسینیت کے خلاف، تاریخ حسینیت کے خلاف. میں آپ کے ذوق سماعت میں قربان جاؤں.
مفتی حسینیت کے خلاف، مؤرخ حسینیت کے خلاف، دھمکیاں حسینیت کے خلاف، دھماکے حسینیت کے خلاف، لیکن خدا کی قسم 1400 سال گواہ ہے، حسین کا ذکر جیسے کل زندہ باد تھا ویسے آج زندہ باد۔ یہ حسینیت کا نعرہ کم آواز نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی ذمہ داری سے آپ کے ممبر سے جملہ کہہ رہا ہوں، حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کے علاوہ میرے اور آپ کے جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کسی اور کام کے لیے نہیں آئے، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، جب تک زندہ رہیں گے حسین زندہ باد ہے، حسینیت زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے، یزیدیت مرد آباد ہے۔ اس لیے کہ حسین کے چاہنے والے حسین کی روح سے وعدہ کر کے آئے تھے، مولا اگر اللہ نے زندگی عطا کی حسین حسین کر کے گزار دیں گے۔ آج شاید موضوع تو مکمل نہ ہو، لیکن دل کر رہا ہے کہ اپنی لبوں پہ ایک ہی صدا سجا لیں، مولا ہم حاضر ہیں، مولا آپ کے ذکر کے لیے ہم آ گئے ہیں، اور اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، مولا تیرے شکر گزار ہیں، تو نے اپنے ذکر کی ترویج کے لیے ان گنہگاروں کا استقبال کیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ، اس شکریہ کے ساتھ کہ میرا اور آپ کا شمار ذکر کربلا بالوں میں ہوا ہے، 5 مرتبہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ دنیا والوں ہم سے پوچھو، ہمارے خلاف فتوے نہ لگاؤ، اگر مجلس ہم کرتے ہیں تو وجہ بھی ہم بتائیں گے۔ بھائی ایک کام میں اور آپ کر رہے ہیں تو وجہ بھی ہم سے پوچھو نا، کہ جی 1443 ہجری کا آغاز ہوا، اور یہاں جملہ کہتا چلوں، ہم حسینیوں کو اتنا عید کے چاند کا انتظار نہیں ہوتا جتنی ہماری روتی ہوئی آنکھوں کو انتظار کربلا کے چاند کا۔ لوگوں ہم یہ ذکر کرتے کیوں ہیں؟ آؤ وجہ ہم سے پوچھو۔ دیکھو ابھی اگست کا مہینہ آ گیا ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد بہت سارے یہ نعرہ لگائیں گے کہ قائد اعظم ہمارے محسن ہیں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محسن ہیں، اور قائد اعظم شیعہ علی حیدر کرار تھے، عزاداران مظلوم کربلا میں سے تھے، بس یہ ملک بھی علی والوں نے دیا ہے، یہ ملک بھی حسینیوں نے دیا ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر پاکستان میں منایا جاتا ہے، انڈیا والے یہ ذکر نہیں مناتے، گاندھی والے پاکستان میں آ کے یہ ذکر نہیں مناتے، افریقہ والے امریکہ والوں کا ذکر نہیں مناتے، امریکہ کے محسن کا دن آسٹریلیا میں نہیں منایا جاتا۔ ہم وجہ پوچھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہر ایک شخصیت اپنی ملک کی سرحدوں میں محدود ہے، تو ہر ذی شعور جواب دیتا ہے، جس لیڈر کا احسان جہاں تک ہوگا۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے رک کے بڑھ رہا ہوں، جو جس علاقے کا محسن ہوگا، جس نے جس دھرتی پر احسان کیا ہوگا، اس کا ذکر وہاں تک محدود ہوگا۔ بس معلوم ہوا جس نے جو ملک دیا اس کا ذکر بھی وہی تک ہے۔ تجھے اب بھی میرے حسین بادشاہ کی بادشاہت کا ذکر کی بادشاہت معلوم نہیں۔ حسین وہ ہے جس کا ذکر مشرق میں ہے، حسین وہ ہے جس کا
ذکر مغرب میں ہے، شمال جس کا ذکر کرے، جنوب ذکر کرے. اور سنو، حسین فقط شیعوں کا نہیں، حسین فقط پاکستانیوں کا نہیں، حسین فقط صرف امریکیوں کا نہیں، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین سب کا، حسین رب کا. آپ کو مرکزی مجلس اعلیٰ سے دعوت فکر دے رہے ہیں کہ حسین ابن علی ہر زندہ ضمیر کی آواز کا نام ہے. نہیں، اپنے نوجوان بچوں کے لیے آسان کروں. سبز ہلالی پرچم میرے پاکستان کی آن اور شان ہے. خدا اس پرچم کو تا قیام قیامت زندہ باد رکھے. لیکن یہ پرچم حب الوطنی کی علامت ہے. جب پاکستان میں لگایا جائے، انڈیا والے نہیں لگانے دیں گے. انڈیا کا پرچم پاکستان میں نہیں لگایا جا سکتا. آسٹریلیا کا پرچم افریقہ میں نہیں لہرایا جا سکتا. افریقہ کا پرچم کینیڈا میں نہیں لہرایا جا سکتا. انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگ دنیا نے قانون بتایا ہے کہ جس بادشاہ کی جہاں تک حکومت ہوگی اس کا پرچم وہاں تک لہرایا جائے گا. تجھے اب بھی حسین کی غازی کا عظمت کا اندازہ نہیں. غازی کا علم تونسا میں لہرا رہا ہے، پنجاب میں لہرا رہا ہے، پاکستان میں لہرا رہا ہے، انڈیا میں لہرا رہا ہے، امریکہ میں لہرا رہا ہے. اور دنیا کے آغاز سے دنیا کے اختتام تک ہر جا غازی کا علم نظر آئے گا. اس لیے کہ ان حسینیوں نے غازی کے علم سے وعدہ کیا ہے. یہ علم کل بھی زندہ باد ہے، یہ علم کل بھی زندہ باد رہے گا، تا حشر زندہ باد رہے گا. محترم سامعین گرامی قدر، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 8 ارب لوگوں میں سے اتنا کوئی اور خوش نصیب نہیں جتنا ذکر کربلا میں آنے والے خوش نصیب ہیں. چور پتہ کرو، دنیا کا اینڈ ہے ناروے، جہاں لکھا ہوا ہے the end of the world، کہ یہاں پہ دنیا ختم، حکومتیں ختم، ریاستیں ختم، قانون ختم. وہاں بھی کسی علی والے نے بڑی عقیدت و احترام سے لکھا ہے سلام یا حسین، سلام یا حسین. تو کہنے دو کہ کائنات کا وہ بادشاہ حسین ابن علی ہے جس کی بادشاہت کائنات عالم و آدم پہ ہے. سب مل کے 5 مرتبہ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. حیدری. اور دنیا والوں، اس چوکھٹ سے زیادہ عظیم چوکھٹ رب نے بنائی ہی نہیں. 28 رجب حسین ابن علی ولید کے دربار میں جب اس نے کہا نا اس لانتی کی بیعت کر لیں، امام نے وہ درخشاں جواب دیا جو روز روشن تک ہر روشن ضمیر میں روشن رہے گا. کہنے لگے کس کی بیعت کا مطالبہ کس سے کر رہے ہو؟ سنو، ہمیں بھی پہچانو، یزید کو بھی پہچانو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَحْبَةُ الرَّحْمَةِ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا يَحْدِمْ وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَ. حسین کا روز حشر کے لیے قانون دے کے جا رہا ہے، کوئی بھی حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ پہلی مجلس ہے جو حسین ابن علی نے
اپنے فضائل میں پڑھیے، انشاءاللہ کل پوری سناؤں گا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے فیتھ آف محمد، لکھنے والا ہے ولیم کرپس۔ اپنی کتاب میں لکھتا ہے I believe that if a man like him were assumed to dictatorship of modern world, he would succeed in solving its problem, the much needed peace and happiness. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable for the Europe of tomorrow as it is acceptable for the Europe of today. ولیم کرپس لکھتا ہے کہ میری خواہش ہے کاش کوئی محمد جیسا دوسرا ہوتا تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جاتے، جہالتیں ختم ہو جاتے، تاریکیاں ختم ہو جاتی، غربتیں مٹ جاتی۔ وہ کہتا ہے کاش کوئی محمد جیسا دوسرا ہوتا تو دنیا کے سارے مسائل حل کر دیتا۔ میں کہتا ہوں اے مغربی مفکر، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا، در حسین پہ آ، تجھے یہاں محمد کے 12 جانشین ملیں گے جو کردار میں محمد جیسے، گفتار میں محمد جیسے، رفتار میں محمد جیسے۔ تو نے محمد کا پتہ غیروں سے پوچھا ہے، در والوں سے پوچھ، تجھے معرفت اسلام ہو جائے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ مغربی مفکر کہہ رہا ہے آج 21ویں صدی میں جہالت ہے مٹ نہیں رہی، غربت ہے مٹ نہیں رہی، اکنامیکل مسائل ہیں، دنیا کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا آ تجھے در حسین ابن علی سے وہ درس رسالت ملے گا، وہ پیغام رسالت ملے گا کہ دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نبی نے 1400 سال پہلے ایک نسخہ عطا کیا ہے۔ ایک اگر جہالت کی تاریکیاں تنگ کرنے لگیں، اگر گھٹا ٹوپ اندھیرے ستانے لگیں تو پھر چراغ چلا کے ڈگمگانا نہیں۔ سن ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ اگر اندھیرے مٹانا چاہتا ہے تو حسینیت کا چراغ روشن کر دے، اندھیرے مٹ جائیں گے، جہالتیں مٹ جائیں گے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ علامہ اقبال سے، ڈاکٹر علامہ اقبال سے اجازت سے ان کے شعر کی تشریح کر رہا ہوں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ میں اور آپ اور دنیا میں رہنے والا ہر حسینی لبوں پر بس ایک ہی تمنا رکھتا ہے، ایک ہی جستجو رکھتا ہے، اے میرا کریم پروردگار میری زندگی حسینیت کا چراغ بنا دے اور میں ہر تاریک دل تک جا کے چراغ محبت حسین ابن علی روشن۔ گرم سامعین گرم، یہ قدر، یہ جوش خطابت سے نکلے ہوئے چند جملے نہیں، یہ مجدہ تقدیر یزداں ہے۔ ذرا ایک لحظے کے لیے اپنی زندگی کو روک کے چشم تصور میں سوچ تو صحیح، اگر اللہ زندگی میں حسین نہ عطا کرتا تو اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اگر میں اور آپ آج خیمہ حسینی میں نہ بیٹھے ہوتے تو دوسری طرف کی تاریکیوں کا نام کیا ہے؟ محترم سامعین، میں ممبر علم پر بیٹھا ہوں، یہ حسینیت کی ترجمان کا ممبر ہے۔ ہم یہ مجلس عزا کسی سے لڑنے اور جھگڑنے کے لیے منعقد نہیں کرتے، کسی کی مخالفت میں نہیں ملت رکھتے،
یہ مجلس برپا کرتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی بھٹکا ہوا ہے، آؤ چراغ حسینیت روشن ہے، یہاں سے اپنی تاریکیوں کو مٹا لو۔ حسین اگر نہ شہید ہوتے، آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا۔ اسلام کی مدد اگر حسین نہ کرتے، اے پروردگار تیرا اسلام ٹھوکریں کھاتا۔ سن 60 ہجری لا خبر جاء ولا وحی نزل کے تانے دین کو ستانے لگے۔ ہر ایک دروازہ بند ہے، کوئی دین خدا کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب دین زخمی ہو کے محلے بنی ہاشم میں کہہ رہا تھا، حل من ناصر ہے جو میں 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچا لے جائے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ جب جا دین خدا کو جا بجا زخم لگ چکے، تو حسین ابن علی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور کہا، اے زخمی دین، اے نانا کا بڑی محنتوں سے پہنچایا ہوا دین، میں نے نانا سے وعدہ کیا تھا اپنا سب کچھ لٹا دوں گا، تجھ پہ آنچ نہیں آنے گا۔ میرے نسل نو کو پڑھایا جاتا ہے نا، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، ہم کس کی دل آزاری نہیں کرتے۔ یہ ممبر اتحاد و وحدت ہے، اس در کے مالک شیعہ نہیں ہیں، ہم تو اس گھر کے نوکر ہیں جو حسین کے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ جو دنیا کے کسی مذہب کسی مسلک کا ماننے والا ہو، آؤ سبیل بھی پیش کریں گے، کھانا چاہیے کھانا بھی دیں گے۔ ہم اس جاگیر کے مالک نہیں، ہم تو حسین کے مہمانوں کے نوکر ہیں۔ پڑھایا جاتا ہے نا کہ اسلام کی بڑی بڑی شخصیات نے گھر کا آدھا سامان دے دیا، گھر کا پورا سامان دے دیا۔ خدا قبول کرے، تجھے ممبر حسینی سے ایک ایسے حسین کا تعارف کراؤں جنہوں نے گھر کا سامان نہیں، گھر کا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دنیا والو ہم سے پوچھو تو صحیح، ہم مجلس عزا رکھتے کیوں ہیں؟ پنجتن پاک 5 جنازے ہیں جو اہل بیت کے ہاں اٹھے ہیں۔ سید الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، تبھی موت گئے بتایا جاتا ہے، لیکن زہر دینے والوں کا معلوم نہیں۔ حسن مجتبیٰ کا جنازہ مدینہ میں اٹھا، تیر کس نے مارے یہ کوئی نہیں جانتا۔ زہرا کا پہلو زخمی تھا، کس نے زخمی کیا ہر ایک نہیں جانتا۔ یہ 4 جنازے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں مجلس کیوں کرتے ہو، خرچ اخراجات کیوں کرتے ہو، ساری مصروفیات کو چھوڑ کے ذکر کربلا میں کیوں بیٹھے ہو، اپنی ماں بہنوں کو اپنے ہمراہ ہم کیوں لے کے آئے ہیں۔ عزاداروں 4 جنازے مدینہ اور کوفہ جیسے بڑے شہروں میں اٹھے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ جنازے کیوں اٹھے۔ 5واں جنازہ حسین ابن علی کا اٹھا،
کوفہ میں نہیں اٹھا، مدینہ میں نہیں اٹھا، کسی بڑے شہر میں نہیں اٹھا، ایک تپتے ہوئے ریگزار پہ زہرا کے لال کا بدن تڑپ رہا تھا، لیکن ایک بہن کھڑے وعدہ کر رہی تھی، حسین 4 جنازوں کو لوگ بھول جائیں گے، وہ شہروں میں اٹھے ہیں، لیکن تیری بہن وعدہ کر کے جا رہی ہے، جب تک زندہ ہوں حسینیت کا ایسا چراغ جلا کے جاؤں گی، کوئی تیرے قاتل کو بھلا نہیں سکے گا۔ آج جو بچہ جانتا ہے یزید لانتی ہے، حسین ابن علی زندہ باد ہے، تو یہ کام مجلس اعلیٰ نے کیا ہے، اور اس کی بنیاد علی کی علی بیٹی نے رکھی ہے، جو یزید کے دربار میں کھڑے کہہ رہی تھی، فقط قیدک بناسب چہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، تیرے کمان میں جتنے تیر ہیں تو چلا لے، علی کی علی بیٹی تجھے تیرے دربار میں کھڑے ہو کے وعدہ دے رہی ہے، تو میرے حسین کا نہ ذکر مٹا سکے گا نہ فکر مٹا سکے گا۔ ہاں قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ نبی کا دین اب سمر کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اب تلک اپنا سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، اب تلک نہ اب سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو یوں خاک میں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ عزادارو پہلی محرم ہے، رونے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ہماری آنکھیں انتظار میں ہیں کب جو 2 جملے مصائب کے ہوں اور ہم رونا شروع کریں، ہم وضو کھونا شروع کریں۔ آؤ نیت کرتے ہیں آج کربلا سے، آج اس شبیہ کربلا سے باہر تب ہی جائیں گے جب ہماری آنکھیں وضو کر لیں۔ عزادارو شاعر نے آخری 2 جملے لکھ کے مصائب کا پہاڑ توڑ دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے چپ چاپ گزر کے چپ چاپ لاشِ اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کے، گزر کے چپ چاپ لاشِ اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کے، خود اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ کتنا بڑا احسان ہے زینب عالیہ کا، زینب ثانیہ زہرا کا۔ میں کہتا رہتا ہوں اے بی بی آپ کا شکریہ، آپ نے حسینیت بچا لی ہے، ہم گنہگاروں تک مجلس عذاب پہنچا دی ہے۔ اگر بی بی زینب نہ بتاتی تو دنیا والے کیسے پہچانتے حسین کی عظمت کیا تھی، حسین کتنی مظلومیت سے دنیا سے اجرکم اللہ۔ لوگوں کون ہے حسین؟ میرے شیعہ بچہ جانتا ہے۔ آپ کے ممبر سے بار بار دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ دنیا کے 200 کے قریب ممالک میں پیغام جائے گا۔ آؤ بتاتے ہیں حسین ابن علی کون ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ سید الانبیاء نے ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے جو ان کا بیٹا ہے، اور جبرائیل آیا کہنے لگا اے نبی خدا، اللہ کہہ رہا ہے یا ابراہیم کی زندگی مانگ لے یا حسین ابن علی کی زندگی مانگ لے۔ سید الانبیاء سوچنے لگے اگر ابراہیم دنیا سے رخصت ہوا تو سب سے زیادہ میرا دل بے چین ہو جائے گا، لیکن ابھی اگر حسین بچپنے میں دنیا سے چلے گئے تو زہرا کے دل پہ کیا گزرے گی، علی حیدر کرار کیسے برداشت کریں گے۔
لوگوں کون ہے حسین ابن علی؟ وہی حسین کہ جب محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، حسین بچپنے کے عالم میں آئے تھے، پاؤں جو دامن سے الجھا تھا، حسین جو گرے تھے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا تھا، صحابہ سے گفتگو کرنا چھوڑ دی تھی۔ عزاداروں، نبی گئے تھے، حسین کو اپنے دوش پہ بٹھایا تھا اور صحابہ سے کہا تھا اسے پہچانو، یہ میرا حسین ہے۔ جب یہ رات کی تاریکی میں کبھی مدینہ چھوڑے، اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یکم محرم کسی ذاکر خطیب کے پڑھنے کی بات تو نہیں، آپ نے کل ٹی وی چینلز کا انتظار کیا ہے کب خبر نشر ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند کرے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں جب ہمیں شک ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہوا ہے یا محرم کا چاند طلوع نہیں ہوا، ہم صادق آل محمد کے محلے میں چلے جاتے تھے۔ اگر رونے کی آواز آ جاتی، صدا بلند ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب مل کے کہو آج یکم محرم ہے، یہ زہرا کے گلستان کے لٹنے کا مہینہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھرا گھر زہرا کا لٹ جائے گا، قاسم کا لاشا پامال ہو جائے گا، علی اکبر دین ذوالجلال کو چھوڑ دے گا۔ عزاداروں، یہ محرم ہوگا کہ حسین 6 مہینے کا اجرکم علی اللہ، حسین 6 مہینے کا علی اصغر۔ عزاداروں، یہ سارے مسائب ہم برداشت کر لیتے، یہ مجلس برپا نہ کرتے، یہ ماتم نہ کرتے، یہ جلوس نہ نکالتے۔ عزاداروں، جملہ سنو گے، ہم ماتم کیوں برپا کرتے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں کیوں آئی بیٹھی ہیں؟ عزاداروں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کے کان یہ جملہ سنیں گے اور یہ کیسے برداشت کرو گے؟ علی کی بیٹی، غازی کی بہن، حسین کی بہن زہرا جائی جب حسین کہے کہ بہن زینب مدینہ چھوڑنا ہے، مدینہ کو الوداع کرو۔ عزاداروں، 1 مرتبہ نہیں، حسین 6 مرتبہ اپنی نانا کے مزار پہ آئے ہیں۔ نانا الوداع، نانا حسین جا رہا ہے، نانا زہرا کا بیٹا جا رہا ہے۔ قرآن نے ایک تسلی نقل کی ہے، جب نبی خدا، رسول خدا مکہ کو چھوڑ کے آ رہے تھے، بار بار مکہ کی طرف دیکھتے تھے، اللہ نے تسلیاں دی، اے حبیب مکہ کو چھوڑتے وقت پریشان نہ ہو، ہم تمہیں فتح یاب لوٹائیں گے، تو بادشاہ بن کے مکہ آئے گا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے نبی مکہ چھوڑ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، دل مضطرب تھا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا، ارے کیسے مدینہ کو چھوڑے حسین؟ عزاداروں، میں نے کتاب میں یہ جملے پڑھے، جب نبی کی قبر پہ میرے مولا گئے ہیں،
بڑے آرام سے گئے ہیں، بڑے اطمینان سے گئے ہیں، بڑی متانت کے ساتھ گئے ہیں۔ جب حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آئے ہیں نا، بڑے وقار کے ساتھ چل کے آئے ہیں، ایک قدم اٹھاتے تھے، ایک قدم رکھتے تھے، لیکن جب رخ اماں زہرا کے مزار کی طرف گیا، ایسے پہنچے ہیں جیسے علی اکبر کے لاشے پہ آئے تھے، اماں سے لپٹ گئے، السلام علیکہ یا اماں، اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ تین جواب دیے زہرا کی قبر نے، السلام علیکہ یا غریب الام، او میرا غریب حسین، اور تجھ پہ سلام، السلام علیکہ یا عطشان الام، او میرا پیاسا حسین۔ تیسرا سلام سنو گے جگر پھٹ جاتا ہے، آواز آئی السلام علیکہ یا سہکان الام، اور گھوڑوں کی ٹاپوں پہ پامال ہو جانے والے میرا سلام، اجرکم اللہ۔ بس آخری دو جملے ہو گیا گریا، مجلس تمام ہوئی، عزادارو تھوڑی دیر کے بعد محمل محلے بنی ہاشم میں آ گئے۔ قاسم کی ماں آئی، قاسم نے سوار کرایا، علی اکبر کی ماں، علی اکبر نے سوار کیا، غازی کی بہن، غازی نے سوار کرایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دروازہ کھلا، ایک بی بی نے باہر قدم رکھا، کہیں سے عباس آئے، کہیں سے اکبر آئے، کہیں سے قاسم۔ حسین نے کرسی چھوڑی، بہن زینب، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ سن لو، میں پورا مضمون نہیں پڑھ سکا، پھر زندگی ہوئی تو سناؤں گا۔ قافلہ تیار ہوا، مدینہ سے تھوڑے فاصلے پہ آیا کہ حسین مولا نے دیکھا تین سواریوں کا ایک اور قافلہ ہے، غازی یہ کس کا قافلہ ہے معلوم کر کے آؤ۔ غازی کا رہوار قافلے کی طرف آیا تو دیکھا نبی خدا کا صحابی ہے جس کا نام عروہ غفاری ہے۔ حالت کیا ہے؟ بھمیں دراز ہے، کمر خمیدہ ہے، تو سفید ریش ہے۔ اے نانا کے صحابی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین جب تمہارا سن چھوٹا تھا تو رسول کی آغوش میں تھا، تیرے رسول نے کہا تھا اسے پہچانو یہ میرا حسین ہے، جب مدینہ سے جائے اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ اے نانا کے صحابی ہمارے ساتھ ساتھ چلیے، علی اکبر خدمت کریں گے، عباس خدمت کریں گے۔ کہا نہیں حسین، میری سواریاں علیحدہ